بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جناب کیا حال ہیں آپ سب کے؟ ٹھیک ہیں، خیر وفیت کے ساتھ ہیں۔ ورلڈ کپ کا جو T20 ورلڈ کپ 2026 سری لنکا اور انڈیا میں جاری ہے، اس کا جو دوسرا دن ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ 3 میچ اس دن بھی کھیلے گئے ہیں۔ پہلا میچ جو کھیلا گیا ہے وہ نیوزی لینڈ اور افغانستان کے درمیان کھیلا گیا۔ دوسرا جو میچ ہے وہ انگلینڈ اور نیپال کے درمیان کھیلا گیا ہے۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں نا کہ تیری جیت سے زیادہ جو ہے وہ تیری ہار کے چرچے ہیں۔ تو ہاں جی، نیپال کی ہار کے چرچے ہیں۔ ہار تو گیا حال تو، لیکن نیپال نے تگڑا ٹائم دیا۔ اور جو تیسرا میچ ہوا ہے وہ سری لنکا اور آئرلینڈ کے درمیان ہوا ہے۔ پہلے میچ کے اوپر اگر بات کریں تو سب سے پہلے تو وکرانت گپتا کو جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو، کہ جو کہہ رہا تھا کہ ایک ہی پول سے جو ہے وہ 3 ٹیمیں آئیں گی۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ساؤتھ افریقہ، افغانستان اور نیوزی لینڈ یہ تینوں ایک ہی پول میں ہیں، اور ان میں سے 2 ٹیموں نے آگے جانا ہے اور پھر سپر 8 کھیلنا ہے۔ تو وکرانت گپتا صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ تینوں ٹیمیں جو ہیں وہ میری سیمی فائنلسٹ ہیں: انڈیا، نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ اور افغانستان۔ تو افغانستان جو ایشیا کی سیکنڈ بیسٹ ٹیم ہے، وہ اپنا پہلا میچ ہار چکی ہے، اور سارے جو ہے وہ یہ اندازہ لگائے ہوئے تھے کہ افغانستان کھیلے گی، جیتے گی۔ افغانستان نے آلتو مشکل پچ کے اوپر اچھا کھیل گیا، اچھا ٹوٹل کر دیا 182۔ امید نہیں تھی لیکن اچھا کھیل گئی، اور پھر جب آپ کے پاس 14 کے اوپر 2 آؤٹ ہو بھی گئے تو آپ اس کو کیری آن نہیں کر سکے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے خود میچ پھسلایا ہے۔ بہرحال بہت اچھا نیوزی لینڈ نے جو ہے اپنا میچ ون کیا ہے۔ اس کے اوپر سب سے جو اہم کل کی جو اپڈیٹ ہے وہ سمجھ لیجیے کہ چرچا ہے وہ نیپال اور انگلینڈ کے میچ ہی ہے۔ چھوٹی ٹیموں نے اس دفعہ واقعی ہی بڑی ٹیموں کو جو ہے وہ وقتہ ڈالا ہوا ہے، اور چھوٹی ٹیمیں جو ہیں وہ پریشان ہیں، کہ بڑی ٹیمیں جو ہیں وہ پریشان ہیں یہ ہو کیا رہا ہے۔ کل انگلینڈ اپنا میچ ہارتے باجی ہے، اور یہ ٹو بی ہونیسٹ اگر دیکھا جائے پاکستان کا کوئی بالر ہوتا تو یہ 10 رن اس سے نہیں بچنے تھے۔ سیم کرن نے کمال کر دیا، اور سیم کرن 10 رن بچا گیا۔ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ سیم کرن بچا جائے گا، کیونکہ جس طریقے سے جوفرا آرچر کو 18ویں اوور میں لگا ہے، 3 چھکے اور 2-3 سنگل بھی ہوئے ہیں، 2-3 وائڈیں بھی پھینک دی ہیں اس نے۔ تو لوکیش نے جو ہے نا صحیح لپٹے مار دیے تھے، اور سمجھ میں یہ آ رہا تھا کہ یہ اب جو ہے نا میچ فارغ ہو گیا باہر۔ ناصر حسین نے بھی سانس میں سانس آئی ہوئی ہے، شکر ہے بچ گئے ہیں، اور انگلینڈ کی بھی سانس میں سانس آئے کہ یار شکر ہے بچ گئے ہیں، پستی ہونی تھی بہت زیادہ، لیکن شکر ہے چلو بچت ہو گئی ہے۔ بہرحال بڑا اچھا ایکسائٹنگ دن رہا۔ دوسرا جو تیسرا میچ تھا سری لنکا اور آئرلینڈ کا، سری لنکا جیت گئی ہے، اور یہ وہ اسی میدان کے اوپر جس کے اوپر کل سری لنکا کھیلی ہے، اسی میدان کے اوپر جو ہے اگر پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو وہ بھی ادھر ہی ہوگا۔ تو شروع میں تو یہ ہے کہ سری لنکا پھنس گیا تھا، لیکن سری لنکا وہاں سے نکلا اور پھر 50 مار گیا، اور آخری 2-3 اووروں میں اچھے رن نکال گئے، اچھا ایک ڈیسنٹ ٹوٹل مل گیا۔ جب آئرلینڈ کے 100 پہ تھے نا، 2 آؤٹ کے 100 رن تھا، تو اس ٹائم ایسا لگ رہا تھا کہ یار یہ میچ پھنس جائے گا، آخری اووروں میں جا کے نیپال والی صورتحال پھنس جائے گی، لیکن ہسارنگا اور جو دوسرا اس کے ساتھ کا اسپنر بالر تھا کمال کر دیا۔ اسپن بالنگ پہ کمال ہو گیا۔ آخری انہوں نے پھر ایسی وکٹری لی آئرلینڈ والوں نے، سمجھ نہیں چلو 20 رن سے جو ہے وہ سری لنکا جیت گیا۔ اور بہرحال اچھا دن گزر گیا، اچھے وہ ہو گئے، معاملات ہو گئے۔ کل ایک اور جو بہت بڑی اپڈیٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ ICC کا جو وفد ہے وہ بھی پاکستان میں آیا، اور BCB کے جو صدر ہیں امین الاسلام صاحب وہ بھی آئے، اور پاکستان بھی تھے، ان کی بھی آپس میں ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ وہ کیا کہانی ہیں، وہ کیا باتیں ہیں، وہ بھی ابھی پتہ چلیں گی۔ جو لوگ کہتے پھر رہے تھے نا کہ پاکستان کو باہر نکال دو، پاکستان کے بغیر بھی ہو جائے گا، پاکستان کیا ہے، پاکستان یہ ہے، پاکستان وہ ہے، فلاں ٹمکان، تو بہرحال آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پاکستان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ ایک ریونیو جنریٹ کرتے ہیں اور پیسہ آتا ہے اور انویسٹرز آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو پھر بنتی ہے بدماشی جو اس ٹائم چل رہی ہے۔ تو اچھا ہے، آنکھوں میں آنکھیں، کوئی مرد کا بچہ آیا ہے جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں ان کو، نہیں تو یہ بے لگام ہوئے تھے، اور پاکستان کو انہوں نے ایک سائڈ کیا ہوا تھا، ایک کونے میں لگایا ہوا تھا۔ بہرحال اگر ہو جاتا ہے، ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ 15 تاریخ کو ہوگا۔ اگر یہ میچ ہو جاتا ہے تو کل جہاں پہ سری لنکا نے کھیلا ہے کولمبو میں، اسی پچ کے اوپر پاکستان اور انڈیا کا بھی میچ ہوگا۔ وہاں بھی پتہ چلے گا کہ اسپن
بالنگ کا جادو کیا ہوتا ہے. اگر انہوں نے اسپن ٹریک دے دی تو پھر دونوں ٹیموں کو، کیونکہ انڈیا کے پاس بھی اچھے اسپنر ہیں، پاکستان کے پاس بھی اچھے اسپنر ہیں. بیٹنگ کا تو واقعی بہت ڈفرینس ہے. انڈیا کے پاس بہت تگڑی بیٹنگ ہے ٹو بی آنیسٹ. پاکستان کے پاس اتنی تگڑی بیٹنگ نہیں ہے، الا یہ کہ اگر صاحبزادہ فرحان چلتا ہے اور سائم ایوب اس دن اچھا کھیل جاتے ہیں. باقی تو بیٹنگ پہ امید نہیں، بالنگ کے اوپر آپ امید کر سکتے ہیں. جیسے ایشیا کپ کے فائنل میں بھی امید لگی تھی، وہ بھی یہی ہوا تھا کہ ہم لوگ چوک کر گئے فائنل میں، اور صاحبزادہ فرحان اور جب آؤٹ ہوئے تو بس اس کے بعد لائن لگی، ساروں نے لائن لگا دی. بہرحال نیک تمنائیں ہیں، اللہ کرے کہ اچھا ہو جو بھی ہو اس قوم کو. چلیں اگر خوشی ملتی ہے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ نئی اپڈیٹس کے ساتھ پھر آئیں گے. آج بھی نئے میچز ہونے ہیں. اسکاٹ لینڈ کا میچ ہے اٹلی کے ساتھ. ساؤتھ افریقہ بھی اپنا پہلا میچ کھیلنے جا رہی ہے. زمبابوے اور عمان بھی اپنا میچ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ ساؤتھ افریقہ جیت جائے گا، اسکاٹ لینڈ جیت جائے گا اور زمبابوے جیت جائے گا. بہرحال چھوٹی ٹیموں کا کوئی پتہ نہیں کہ کون کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.